بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواد اعظم ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ مکی صاحب کی ایک تقریر سنی جس میں بدعت کی تعریف کر رہے تھے حرم شریف میں بیٹھ کے، اور بال ان کے سفید ہو گئے درس دیتے دیتے، لیکن انہیں ابھی تک بدعت کی تعریف نہیں آئی کہ بدعت کی تعریف ہم کیا کریں، اطمینان نہیں ہوا۔ اور یہی پوری قوم کا حال ہے، ابھی تک سلف الصالحین نے جو بدعت کی تعریف کی اسے چھوڑنے کی یہ سزا ہے کہ ابھی تک اطمینان نہیں، کسی جگہ ٹکتے نہیں کہ کون سی بدعت کی تعریف کریں۔ ہر ان کا مولوی اپنی تعریف کر دیتا ہے، ایک دو چیز کا وہ کمی بیشی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے نہیں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے، جو اس رستے کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا۔ ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جھوٹا ہے۔ الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت سچی ہے، وہی جماعت سچی ہے جو سلف الصالحین کے طریقے پہ چل رہی ہے۔ اب صرف حرم میں بیٹھنے سے اگر دین سمجھ آتا تو رسول اللہ مکہ کیوں چھوڑتے، آپ کو ہجرت کیوں کرنی پڑتی؟ تو مکی صاحب ایک جگہ بیٹھ کے تقریر کے اندر پہلے کہتے ہیں کہ بدعت وہ ہوتی ہے جو قرآن سے ثابت نہ ہو، سنت سے ثابت نہ ہو، اجماع صحابہ ثابت نہ ہو، فقہا سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے قول کے اندر نہ ہو، فعل کے اندر نہ ہو، تقریر کے اندر نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ ان دونوں تعریفوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مکی صاحب نے تو دونوں تعریفیں کر دی نا، اب سننے والوں نے سن لی، انہوں نے سر بھی ہلا دیے، لیکن اس میں فرق ہے۔ پہلی تعریف سے دوسری تعریف باطل ہوتی ہے، اور پہلی تعریف سے دوسری تعریف، اس لیے کون سی تعریف صحیح ہے، کون سی تعریف صحیح ہے؟ سنیے کیا کہتے ہیں۔ اب آپ آرام سے اچھی طرح سمجھیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں۔ بدعت کا معنی یہ ہے کہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اجماع صحابہ میں بھی وہ عمل نہیں ہے، ائمہ فقہا اور مجتہدین نے کسی مسئلہ دین پر قیاس کر کے بھی وہ چیز بیان نہیں کی ہے، ایک نئی چیز بناتا ہے یہ بدعت۔ یعنی جو کام حضور پاک نے نہیں فرمایا، نہ قولاً نہ عملاً نہ فعلاً نہ تقریراً، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں بدعت ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حال ہے بھئی، تمہاری جو دلیل ہے وہ کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ ہے۔ جب اہل سنت کو بدعتی بنانا ہوتا ہے تو کہتے ہو کہ ہر نیا کام اچھے برے کی تم تمیز نہیں کرتے، قید نہیں لگاتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد محدثات باطلہ ہیں، یعنی برے نئے کام ہیں جو دین کے خلاف ہیں۔ ہماری بدعت کی تعریف سادی سی ہے، اہل سنت کی یہی سلف صالحین نے کی، اس کا یہی خلاصہ ہے کہ جو دین کے مطابق ہے وہ بدعت حسنہ ہے، جو دین کے خلاف ہے بدعت دلالہ ہے۔ بس تم کہتے ہو نہیں، دلالہ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی، بس نیا کام بدعتی ہے۔ جب ہر نیا کام بدعتی ہے تو پھر مکی صاحب آپ نے جو یہ تعریف کی کہ جو صحابہ کی اجماع کے اندر نہ ہو وہ بدعت ہے، صحابہ کے اجماع کے اندر جو نہ ہو بدعت ہے، تو صحابہ کا جس بات پہ اجماع ہوگا وہ بھی تو محدثہ ہوگا، وہ بھی تو نیا کام ہوگا، رسول اللہ کے قول فعل تقریر کے اندر نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کہا جو قول فعل تقریر کے اندر نہ وہ بدعت ہے، تو صحابہ کے اجماع بدعت کیوں نہیں؟ بقول تمہارے نظریے کے مطابق بات کر رہا ہوں، تم کہتے ہو ہر نیا کام محدثہ ہے، تو رسول اللہ کا یہ فرمان جو ہے اس کے پابند صحابہ کرام بھی تھے نا، کہ صحابہ کرام کو اجازت تھی کہ وہ دین کے اندر نئے نئے وہ چیزیں داخل کر سکتے تھے یا ایجاد کر سکتے تھے۔ جب تم کہتے ہو کہ یہ ساری امت کے لیے صحابہ بھی پابند ہیں، صحابہ بھی کوئی دین کے اندر اچھا کام بھی جاری نہیں کر سکتے بقول تمہارے، تو پھر اجماع صحابہ جو ہے وہ بدعت سے آپ نے کیسے خارج کیا، کس دلیل کے ساتھ خارج کیا؟ اور یہ مکی صاحب کی نئی تعریف ہے، اس سے پہلے میں نے تعریف یہ نہیں سنی۔ یہ مکی صاحب نے کہا جو اجماع صحابہ کے اندر وہ بدعت نہ ہو وہ بدعت ہے، جو فقہا نے صاحب وہ بدعت ہے۔ اب یہ صحابہ کی جو آپ نے قید لگا، اجماع صحابہ کا جو آپ نے ذکر کیا وہ بدعت، وہ کیسے بدعت نہیں ہوگا؟ کل محدثۃ بدعت آپ کہتے ہیں، اس کو دلیل ظاہری الفاظ کو بناتے ہیں۔ جب ہر نیا کام محدثہ بدعہ ہے، نیا کام بدعہ ہے،
تو پھر جناب یہ اجماع صحابہ کیسے خارج کر رہے ہو، اس کی بھی دلیل کو پیش کرو نا۔ پھر آگے کہتے ہیں فقہائے کرام نے جو مسئلہ ثابت کیا وہ بدعت نہیں ہے۔ فقہا جو جس مسئلے کو ثابت کریں گے وہ بھی تو ایک نیا ہوگا نا، معجزہ ہوگا نا، اس کا حل نکالیں گے نا۔ فقہائے کرام بھی تو نئے معجزے کے بارے میں کہیں گے نا، یہ کیسا، اس کا کیا درجہ ہے، قرآن سنت اجماع قیاس، 4 دلائل جو اس سے ثابت کریں گے۔ تو اس لیے مکی صاحب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہاری اگر بدعت کی تعریف مان لی جائے جو تم نے اہل سنت کو بدعتی بنانے کے لیے گھڑی ہے کہ ہر نیا کام اچھا بھی ہو وہ برا ہے، وہ گمراہی ہے، تو پھر اجتہاد کا دروازہ بند ہے، اجتہاد کا کوئی معنی نہیں۔ پھر تو یہی کافی ہے، ٹھیک ہے جی یہ نئی بات ہے، بدعت ہے، بس نئی بات ہے، یہ بدعت ہے، نیا مسئلہ ہے، بدعت ہے۔ پھر ثابت کرنے کا کیا مطلب، پھر اجتہاد کرنے کا کیا مطلب؟ اجتہاد تو تب بھی ہوگا نا کہ ہر نیا کام بدعت نہیں ہوگا، بلکہ قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں اس کا حل نکالا جائے گا اور اس کا درجہ جو ہے اس کو تعین اس کا کیا جائے گا کہ اس کا کون سا درجہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف کھاؤ، حرم کعبہ میں بیٹھ کے امت کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، کم از کم اس طرح کرو، آپس میں اتفاق کر لو، 4 مولوی بیٹھ کے بڑے آپس میں ایک بدعت کی تعریف متعین کر لو، یہ بدعت کی ہماری تعریف ہے، کبھی تم کوئی تعریف کرتے ہو، کبھی تم کوئی تعریف کرتے ہو۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ، اس کے اندر یہ کہاں ہے؟ یہ صحابہ کی اجماع کی قید، یہ فقہائے کرام کا، جو اہل سنت کو بدعتی بنانا ہوتا ہے تو کوئی قید نہیں ہے۔ تو جب تم نے خود اپنی کچھ چیزیں جائز کرنی ہوتی ہے اس وقت خود ہی جناب اس کے اندر تم کمی بیش کرتے رہتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو جو تم نے اہل سنت کو آج تک بدعتی بنایا ہے، اور آج بھی سلف الصالحین کی جو بدعت کی تعریف ہے اسے تسلیم کر لو، اسی کے اندر